تاریخی نکتہ، جس جگہ رسول پاک تشریف فرما ہے، علماء کا اس پر اتفاق ہے، وہ جگہ جس جگہ رسول تشریف فرما ہے، جسم کے ساتھ جو زمین کا حصہ لگا ہوا ہے کعبہ سے افضل ہے۔ توجہ، جسم پاک کی شان نہیں سنا رہا، جسم پاک سے لگا ہوا ہے، جسم نہیں ہے۔ پھر غور کرنا، جسم پاک سے نسبت ہے، جسم کعبہ سے افضل، عرش سے افضل۔ جسم پاک سے جو حصہ لگا، مدینہ شریف جو جسم سے لگا ہے، جسم نہیں، وہ حصہ زمین کا کعبہ سے افضل۔ اور آج میں کھل کے بتانا چاہتا ہوں، اور یہ بتانا ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم حسین کے دور میں ہوتے تو حسین کی طرف سے ہو کر، امام حسین کی طرف سے ہو کر یزید کے خلاف لڑتے۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں ایسے لوگوں سے، خدا کے بندو، جو حسین کی شان کھل کے بتا نہ سکے وہ حسین کی جماعت میں لڑ کیسے سکتا ہے؟ یاد رکھو نا، یاد رکھنا۔ پھر کہنے لگا ہوں، لوگ کہتے ہیں ہم اہل بیت کے ساتھ ہو کے یزید کے خلاف کھڑے ہوتے۔ وہ لوگ جو یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں مگر اہل بیت کی شان کو ناپ ناپ کر بیان کرتے ہیں، تو وعدہ کاٹا نہ ہو جائے، اگے پیچھے نہ ہو جائے۔ کسانوں بھی تھا آگے دسو اگے پیچھے ہوندہ کہ میں کون کہتے ہیں آگے پیچھے بات ہو جاتی ہے؟ زیادتی نہ ہو جائے، کیا نہ ہو جائے؟ زیادہ نہ بات ہو جائے۔ خدا کی قسم، اب یہ جو زیادہ کا لفظ بولا ہے مجھے قرآن کی آیت سامنے آئی، ہمارے پاس تو بڑی پکی دلیلیں ہیں۔ مجھے کہ شان زیادہ نہ بیان ہو جائے۔ اور دعویٰ کیا ہے کہ ہم حسین کے دور میں ہوتے تو حسین کی طرف سے ہو کے لڑتے۔ میں ان حضرات کو عرض کرنا چاہتا ہوں، خدا کے بندو، تم یہ کہتے ہو حسین کی شان، علی کی شان، پنجتن کی شان کھل کے بیان نہیں کر سکتے، ان کی طرف سے لڑ کیسے سکتے؟ لڑنے کا دعویٰ وہ کرے جو ان کی شان کھل کے بیان کرے، کھل کے بیان کرے۔ جسم سے لگا، جسم نہیں۔ خدا کے بندوں بتانا چاہتا ہوں، کعبہ کی عظمت ہے، میں مانتا ہوں، مگر میرا یہ جملہ لکھ لینا، نوٹ کر لینا اور ساری کتابیں اٹھا کے دیکھ لینا۔ کعبہ افضل ہے مگر کعبے سے افضل حسین ہے۔ یہ میں نے بات کر دی، دلیل اب نہیں دینے لگا، دلیلیں بعد میں، کسی کو ضرورت ہوئی تو ہم بتا دیں گے، ویسے میں نے بتا دیا ہے۔ جسم سے لگا، جسم نہیں، توجہ، وہ جگہ افضل ہے جو جسم سے لگی۔ او خدا کے بندو، رسول کے جسم سے جو جگہ لگے وہ تو عرش سے افضل ہو، اور جو حسین مصطفیٰ سے لگا نہیں، مصطفیٰ کا جسم ہے۔ جسم پاک، رسول پاک کے جسم کا نام حسین ہے، رسول پاک کے ذکر کا نام حسین ہے، رسول پاک کی محبت کا نام حسین ہے، رسول پاک کی تبلیغ کا نام حسین ہے، رسول پاک کی صورت کا نام حسین ہے، رسول پاک کی شجاعت کا نام حسین ہے، رسول پاک کی
سخاوت حسین ہے، رسول پاک کی محبت حسین ہے، رسول پاک کی محبت حسین ہے، رسول پاک کی عبادت حسین ہے، رسول پاک کی امامت حسین ہے، رسول پاک کی خلافت حسین ہے، رسول پاک کی سیرت حسین ہے، رسول پاک کی طبیعت حسین ہے، رسول پاک کی شریعت حسین ہے، رسول پاک کی شہادت حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اکھ دا تارا دل دا چین۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ حضور کی ساری امت جو کلمہ پڑھنے والی ہے وہ کہتی ہے ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں رسول کے لیے۔ رسول نے پاک نے 23 سالہ تبلیغ کی، ہمیں کچھ کرنا چاہیے، کیا کرنا ہے؟ رب نے فرمایا محبوب ان سے ایک ہی بات کر دیں، اور تم اور کیا کر سکتے ہو؟ کیا کر سکتے ہو؟ ایک کام ہی کر لو، ان 5 سے محبت کر لو، ان 5 سے محبت کرو۔ اب ان 5 سے جنہوں نے محبت کی، اب پیغام سن لیں۔ کیا پیغام؟ بات سمجھ آ گئی کہ جی تبلیغ رسالت کا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ حضور کی قرابت سے فی القربہ، جو آقا کے قریبی ہیں، اہل قرابت ہیں، ان سے محبت کرنی ہے، مودت کرنی ہے، المودت کرنی ہے۔ یہ پتہ چل گیا۔ اب وہ کون ہیں جنہوں نے ان سے محبت کی، اور جو ان سے محبت کرے گا وہ کیا بن جائے گا؟ یہ پیغام بتانا ضروری ہے۔ ہم مقام میں حسین کے بھی قائل ہیں، پیغام حسین کے بھی قائل ہیں۔ مقام حسین آپ کو بتا دیا، اب پیغام حسین کیا ہے اسی آیت سے کہ یہ پتہ چل گیا۔ رب نے اتنی بڑی بات محبوب سے کلوائی، محبوب آپ ان سے کہیں میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اب وہ کون ہیں جنہوں نے ان سے محبت کی، اور جو ان سے محبت کرتا ہے وہ بن کیا جاتا ہے؟ یہ 2 جملے ہیں جنہوں نے اس پہلا جواب، وہ کون ہیں جنہوں نے رسول پاک سے محبت کی، مولا علی سے محبت کی، سیدہ کائنات سے، مولا حسن سے، حسین سے، اس پورے خاندان سے، پورے اہل بیت کے گھرانے سے، 5 تن پاک سے جنہوں نے سب سے زیادہ محبت کی، اس ہستی کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ محبت کی وہ ہستی حضرت عمر فاروق کی ہے۔ جنہوں نے اس خاندان سے محبت کی وہ حضرت عثمان غنی کی ہے۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جو ان سے محبت کرے پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب ان سے محبت نہ کرے؟ آپ نے پھر غور نہیں کیا۔ اب یہ جو میں نے بات کی ہے یہ ایک الگ موضوع ہے، میں وہ اس طرف نہیں جا سکتا۔ اب چونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں اس پر آپ کو دلائل دوں، میں صرف ایک ہی دلیل دے دیتا ہوں جس میں ساری دلیلیں آ جائیں، ساری دلائل آ جائیں، ساری باتیں آ جائیں۔ خدا کے بندو، اس گھرانے سے جو محبت کرتا ہے وہ بنتا کیا ہے؟ کیا بنتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اگر کسی کو پتہ ہے تو بتائے۔ جو حسین سے محبت کرے گا کیا بن جائے گا؟ جو حسن سے محبت کرے گا کیا بن جائے گا؟ جو مولا علی سے محبت کرے گا کیا بن جائے گا؟ پتہ ہے آپ کو؟ آئیے نا انہی سے پوچھتے ہیں جنہوں نے محبت کا فرمایا ہے۔ آقا کا فیصلہ سن لو۔ میرے آقا نے فرمایا جو حسن سے محبت کرے، حسین سے محبت کرے۔ لوگ تو محب کے چکر میں ہیں، لوگ تو کہتے ہیں اسی عاشق ہی بن جائیے بڑی گل ہے۔ ہاں محب، یہ نہیں آقا نے فرمایا کہ جو حسین سے محبت کرے گا محب بن جائے گا۔ کیا فرمایا؟ محبوب،
محبوب پتہ ہے کون ہوتا ہے محبوب؟ اچھا دیکھیں کمال، دیکھیں شان حسین پہ اینڈ ہو گیا اس جملے میں۔ آقا نے فرمایا، حدیث کا ترجمہ ہے کہ جو حسین سے محبت کرے اللہ محبوب بنا لیتا ہے۔ بڑی عجب بات ہے، محبت حسین سے کی، محبوب رب کا بن گیا۔ آپ نے شاید پھر غور نہیں کیا، محبت حسین سے کی، محبوب کس کا بنا؟ یہ ہے مقام حسین، یہ ہے محبت حسین۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے ان سے محبت کی، اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے، کسی کی ضد کی وجہ سے نہیں ہم محبت کرتے، کسی کی مخالفت کی وجہ سے صحابہ سے محبت نہیں ہے۔ صحابہ سے محبت صرف اس لیے ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ جو اہل بیت سے محبت نہ کرے ہم اس سے محبت نہیں کرتے، سیدھی بات ہے، وہ پھر کوئی ہو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ مگر جو ان سے محبت کرتے ہیں ان سے اللہ محبت کرتا ہے اور اللہ کا ہر بندہ محبت کرتا ہے، بے شک۔ تو ہم آج یہی بات رکھنے کے لیے اور مولا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ سب کو اس بات پر میں عرض کرتا ہوں کہ ہم سب پر یہ شکرانہ لازم ہے۔ ہم جو آئے بیٹھے ہیں کم از کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس وقت، ہاں جو آئے بیٹھے ہیں، جو نہیں آئے ان کی بات نہیں کر رہا، ہم جو آئے بیٹھے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں صرف اس بات پر کہ ہم نے بارش نہیں دیکھی، ہم نے رستے نہیں دیکھے، ہم نے کیچڑ نہیں دیکھا، ہم نے پھسلنا نہیں دیکھا، ہم نے حسین کے ذکر سے ملنا دیکھا، ہم نے یہ نہیں دیکھا۔ آپ جتنے آئے بیٹھے ہیں، میں صدیقی صاحب حسین کو سلام پیش کر رہے تھے، آج حسین کو سلام پیش کرنے کے بعد میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ سب کو سلام پیش کروں جو حسین کو سلام پیش کرنے کے لیے، اور یہ حسین پاک کے ذکر کی محفل میں آنے کی جو قیمت ہے، اس کی جو قیمت ہے، اس کا پتہ آپ کو قیامت کے دن لگے گا، بے شک۔ میں اور آپ اس وقت تو یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نے سفر نہیں دیکھا، ہم نے بارش نہیں دیکھی، ہم نے آرام نہیں دیکھا، ہم مولا حسین کو سلام پیش کرنے کے لیے وقت نکال کر مسجد میں آ گئے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے ہم 61 ہجری میں ہوتے تو ہم حسین کی طرف سے ہو کر یزیدیوں کے خلاف لڑتے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں، یہ معاملے بڑے عجیب ہیں۔ وہ جس کا نام حر تھا، کیا تھا؟ نام حر تھا، مگر جب تک یزید کی صف میں کھڑا تھا وہ حر ہو کے بھی حر نہ تھا۔ تاریخی جملہ یاد رکھنا، حر کا معنی ہوتا ہے آزاد۔ جملے پہ توجہ، نام ماں نے حر رکھا مگر وہ کھڑا یزید کی صف میں تھا، حر تھا مگر حر ہو کے بھی حر نہ تھا۔ نام حر تھا مگر حر نہ تھا۔ خدا کے بندے سمجھنا، حر تھا، نام حر تھا، آزاد، ہر غم سے آزاد، جہنم سے آزاد۔ نام یہ تھا مگر جہنم سے آزاد نہ تھا۔ جب حسین کو دیکھا، سبحان اللہ، ایک طرف یزید کی صف تھی، ایک طرف امام حسین کی صف تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، نام حر تھا مگر حر نہ تھا۔ بس جیسے ہی حسین پاک کی پارٹی میں آیا، شہید ہوا، میرے حسین نے فرمایا، کہا ماں نے جو نام رکھا تھا نا، آج حسین کی طرف آنے سے آزاد ہو گیا۔ واہ حسین، واہ حسین، یا حسین، واہ حسین، یا حسین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین، یا حسین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین، یا حسین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین، یا حسین۔ اکھ دی ٹھنڈک دل دا، ساری کائنات کہتی ہے
رسول ہمارا چین ہے، رسول پاک ہمارا چین ہے، رسول پاک کے سکون کا نام حسین ہے۔ غور کرتے رہنا اور مقام حسین کو سمجھتے رہنا۔ حسین پاک سے محبت کرنی ہے، جو جو حسین پاک سے محبت کرتا ہے وہ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائے۔ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یہ ہاتھ بھی قیامت کے دن گواہی دیں گے حسین کے نام پہ اٹھے تھے۔ اب یہ بات بھی ہو گئی، اب میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اور توجہ یہ دلانا چاہتا ہوں کہ حسین پاک سے محبت ہو اور کام یزید والے کرے، یہ فکر ہے بس۔ یاد رکھنا حسین پاک کی شہادت سے پہلے بات کچھ اور تھی۔ شہادت حسین کے بعد بس دو پارٹیاں ہیں جس سے پورا تعارف ہوتا ہے، آج یا تو بندہ حسینی ہے یا یزیدی ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، خود سے بھی کہہ رہا ہوں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ محبت ہو حسین سے تو محبت کا تقاضا کیا ہے پتہ ہے آپ؟ محبت حسین سے ہو اور کام یزید والے کرے تو مجھے بتائیں پھر محبت کیا ہو؟ جس وجہ سے امام حسین یزید کے خلاف نکلے اور سارا خاندان قربان کر دیا، اگر اس حسین پاک کے مشن کو ہی آگے لے کے نہیں چلنا، اس پہ ہی عمل نہیں کرنا تو محبت کیسی؟ دعویٰ حسین پاک سے محبت کا ہو اور اذان ہو اور ہم نماز نہ پڑھیں؟ وہ تو کرب و بلا کی تپتی ریت پر نماز نہ چھوڑی، اور ہم حسین سے محبت والے یہاں مسجد میں جہاں نہ گرمی ہے نہ ویسا کوئی مسئلہ ہے، قلین بچھے ہیں، کوئی خوف نہیں، خطرہ نہیں۔ میں کہتا ہوں اس خاندان کے کمال ہی کمال ہیں، ان کا معاملہ ہی سب سے جدا ہے۔ او خدا کے بندو، کربلا جس مقام پر صبر کرنا مشکل تھا وہاں حسین شکر پیش کر رہے تھے۔ جس جگہ صبر مشکل تھا وہاں امام حسین شکر ادا کر رہے ہیں۔ خدا کے بندوں، محبت حسین سے ہے اور بے حیائی کے کام کرو کوئی محبت نہیں۔ جس طرح میں نے کھل کے اور کھل کے مقام حسین سنایا ہے، اسی طرح پیغام حسین بھی کھل کے اور کھل کے سناؤں اور آپ سنیں۔ محبت حسین پاک سے ہو اور پھر ان کے مشن سے محبت نہ ہو۔ حسین پاک کا مشن کیا ہے؟ باطل کے خلاف کھڑے ہونے کا نام حسین ہے۔ آج حسین کوئی نہیں بن سکتا، یاد رکھنا، جس طرح خدا خدا ہونے میں لا شریک ہے، خدا، یہ تاریخی نکتہ، اللہ اللہ ہونے میں لا شریک ہے، حسین حسین ہونے میں لا شریک ہے۔ حسین کوئی نہیں بن سکتا، ہاں حسینی بن سکتے ہیں، حسین پاک کے ماننے والے بن سکتے ہیں، محبت والے بن سکتے ہیں۔ تو تقاضا یہ ہے کہ اس گھرانے سے محبت کرو، تقاضا بھی ہے، حکم بھی ہے، آقا کا حکم بھی ہے، آقا کا عمل بھی ہے، آقا کا مطالبہ بھی ہے۔ تینوں جملوں پہ غور کرنا، یہ مقام حسین بھی ہے، محبت حسین کا پیغام بھی ہے۔ آقا نے اس گھرانے سے محبت کا حکم بھی دیا اور محبت کر کے بھی دکھائی، اور محبت کا تقاضا بھی۔ کائنات میں یہ گھرانہ ہے جن سے محبت کا حکم بھی ہے، محبت کرنے کا طریقہ بھی سکھایا گیا اور محبت کرنے کا تقاضا بھی کیا۔ سچی محبت کرو، اور سچی محبت حسین پاک سے یہ ہے
کہ جو حسین پاک نے کیا، جس طرح حسین پاک نے اسلام کے لیے اپنی قربانی پیش کی، قرآن و حدیث پر عمل کیا، نماز نہیں چھوڑی اور بے حیائی کے خلاف ڈٹ گئے، ظلم کے خلاف حسین پاک کھڑے ہو گئے۔ جو حسین پاک ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے، آج یہ امت جو ان سے محبت کا دعویٰ کرے اور موبائل کھول کے بے حیائی دیکھنی شروع کر دے، خدا کے لیے ایک منٹ کے لیے سوچ لینا، یہ حسین سے محبت؟ جو کام اس نے کیے اس خبیث بدبخت نے، میں تو اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، میں نام مجبوری میں لیتا ہوں، خدا کی قسم میں تو یہ نام بھی نہیں لینا چاہتا۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ کر دیا، وہ کر دیا اس نے فلاں جی، ہم سے کہتے ہو کہ اس نے یزید نے یہ کیا وہ کیا، ہماری غیرت کو للکارتے ہو؟ لاؤ یزید کو سامنے، تمہیں بتائیں کہ ہم حسین سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ چیک، ہماری محبت کو چیک کرنا ہے، ہماری محبت کو چیک کرنا ہے تو لاؤ اسے، ہم تمہیں بتائیں ہماری حسین سے کتنی محبت ہے۔ اور میں آپ کو بھی عرض کر رہا ہوں، خود کو چیک کرو کتنی حسین سے محبت کرتے ہو۔ نوجوانوں، دوستوں، بزرگوں، خدا کے لیے اس بات پہ غور کرو، یزید نے بے حیائی کے کام کیے، اسلام کی حدوں کو توڑا، امام حسین پاک اس وجہ سے میدان میں آئے۔ اور کیا مسئلہ تھا؟ تخت و تاج کا کوئی مسئلہ نہیں۔ جنہیں خدا نے جنت کی سرداری دے دی ہو، دنیا کی سرداری کی کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ دنیا کی ان کے آگے کیا قدر و قیمت ہے؟ اور دنیا، توبہ توبہ توبہ، دنیا، یہ ساری دنیا کی قدر و قیمت حسین کی ایک ٹھوکر کے مقابلے میں۔ حسین پاک کے قدم سے جو مٹی لگے جائے نا، وہ مٹی قیمتی ہے، دنیا قیمتی نہیں ہے۔ کوئی تاج کا تخت کا مسئلہ نہیں تھا، اسلام کی حدوں کو توڑا اس نے، شراب پیتا تھا، غلط کام کرتا تھا، اس لیے حسین پاک میدان میں آئے، کہا یہ حسین ہے۔ اگر حسین بیعت کر لیتے تو بعد والوں کو سبق کیسے ملتا، رول ماڈل کیسے ملتا کہ حق کے خلاف، باطل کے خلاف کھڑے کب ہونا ہے، حق کی آواز کیسے اٹھانی ہے۔ امام حسین پاک نے بتایا، سب کچھ قربان کر کے بتایا، پیغام دیا اسلام کے لیے۔ جب حسین اپنا سارا دے سکتا ہے تو تو کیا چیز ہے؟ تو حضرات محترم، امام حسین سے محبت، اہل بیت سے محبت، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور اہل بیت سے جنہوں نے محبت کی، وہ صحابہ کرام، خلفائے راشدین، ان سب سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ وہ ان سے محبت کرنے والے ہیں، یہ ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ محبت صحیح کرو، درست کرو، نماز کی پابندی کرو، خود کو چیک کرو۔ اگر حسین سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، تو پھر جب اذان کی آواز آئے تو مسجد میں آ جایا کرو۔ بے حیائی کا کام کسی جگہ پہ ہو رہا ہو، اس سے ہٹ جاؤ۔ موبائل کو استعمال کرتے ہوئے کوئی بے حیائی کا معاملہ سامنے آ جائے، اس کو سائیڈ پہ کرو، اس کو ہٹا دو، اس کو ڈیلیٹ کر دو، الگ کر دو۔ یہ ایک دفعہ میری اس بات پہ عمل کر کے دیکھنا، خدا کی عزت کی قسم، تم محبت خدا میں، محبت رسول میں، محبت حسین میں، محبت اہل بیت میں جب بے حیائی کو خود سے دور کر دو گے، اللہ تمہیں دنیا میں بھی محبوب بنا لے گا، آخرت میں بھی محبوب بنا لے گا۔ سبحان اللہ۔ اور رب کے پیارے بن جاؤ گے، رب دا پیارا، رب دا پیارا۔ اس لیے سرکار نے فرمایا جو میری اہل بیت سے محبت کرے وہ رب کا عاشق نہیں بنتا، محبوب بنتا ہے۔ رب کا
معشوق بن جاتا ہے، محبوب بن جاتا ہے۔ بے شک۔ یہ محبت محبوب بناتی ہے۔ اس محبت کو سیکھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اہل بیت کی محبت خود بھی سیکھو، اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اور جو ان سے محبت کرتے تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ، سلمان فارسی، مقدار، یہ سب صحابہ جو ان سے محبت کرتے تھے، ان کی محبت ان کو بتاؤ، سکھاؤ۔ اس پہ اپنی زندگی کا مسئلہ، زندگی کا انحصار اس بنیاد پہ رکھو، تو دنیا میں بھی تمہاری کامیابی ہے، آخرت میں بھی تمہاری کامیابی ہے۔ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔